بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو سبق.com میں خوش آمدید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت۔ نبوت کے اعلان کے بعد نبی کے ہاتھ پر جو امر خارق عادت ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو خوارق نبی کی ولادت کے قریب ظاہر ہوں وہ ارہاس کہلاتے ہیں۔ مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آنا۔ اصحاب فیل کا واقعہ، جس کا ذکر پچھلی ویڈیو میں گزر چکا ہے، نبی آخر الزمان کی آمد کا غیبی اشارہ اور اعلان تھا۔ قریش کی یہ غیبی نصرت اور حمایت فقط اس لیے تھی کہ نبی آخر الزمان جو عنقریب اس عالم میں آنے والے ہیں، یہ ان کا قبیلہ اور کنبہ ہے، اور وہ اللہ کے قبلہ کے متولی اور محافظ ہیں، اس لیے بطور خارق عادت ان کی مدد فرمائی، ورنہ مذہبی حیثیت سے شاہ حبشہ اور شاہ یمن قریش مکہ سے بہتر تھے، اس لیے کہ قریش مشرک اور بت پرست تھے، اور اہل یمن اور اہل حبشہ اہل کتاب اور عیسائی تھے۔ معلوم ہوا کہ قریش کی ابرہہ کے خلاف غیبی نصرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باکرامت کی برکت اور بشارت تھی۔ ابرہہ کی لشکر کشی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا یہ واقعہ ماہ محرم الاحرام میں پیش آیا، جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس واقعے کے 50 یا 55 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ظہور میں آئی۔ سرور عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ اصحاب فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد 8 ربیع الاول کو ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت بسعادت کی تاریخ مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن زیادہ تر محدثین اور مورخین کے نزدیک مشہور قول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ عباس بن نبی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ اور بعض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مارزہ نے ولادت بسعادت کے وقت نور دیکھا، جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ ستاروں کے زمین کی طرف جھکے آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی۔ کعب اخبار سے منقول ہے کہ سابقہ کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ذکر کی گئی ہے: محمد اللہ کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی، اور ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی، یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر نگیں آ جائے گا۔ چنانچہ شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ یعقوب بن سفیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں تجارت کی غرض سے رہتا تھا۔ جس شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے دریافت کیا کہ اس شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ، آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت، وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا، اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر دکھلاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش، واللہ یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔